بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی کل اڈیالہ میں اخبار نویسوں کے ساتھ بات ہوئی، اور جو بات چیت ہوئی اس کا کوئی پورا ریفلیکشن، یعنی کہ جو ٹوٹل ڈیٹیلز ہیں وہ ایز سچ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر، مطلب ہے کہ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر تو وہ ڈیٹیلز نہیں آئیں، لیکن آج کے کچھ اخبارات میں وہ ڈیٹیلز آئیں تو وہ کچھ ظاہر اہم چیزیں ہیں، اور اس لحاظ سے ان کے اوپر ایک تجزیہ بھی ہونا چاہیے. تو وہ میں تھوڑی سی ایک تو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، اور پھر جہاں جہاں تجزیہ ریکوائرڈ ہوگا تو میں ساتھ میں اپنا تجزیہ بھی پیش کرتا رہوں گا. اب دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے بیسیکلی ایک تو یہ بات کی کہ یہ جو حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت یہ نہیں چل سکتی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ان سے ان کا انتخابی نشان جو ہے پی ٹی آئی کا چھینا گیا، اور جو مخصوص نشستیں جو ہیں ان سے ان کو محروم کیا گیا. اور یہ ہے وہ الزام ہے جو ان کی پارٹی لگا رہی ہے، اور اس میں ظاہر ہے یہ وہ بات ہے کہ جو نئی بات کم از کم نہیں، لیکن حکومت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ حکومت نہیں چل سکتی. اور پھر آگے چل کے انہوں نے یہ کہا کہ جو آئی ایم ایف کے سامنے جو احتجاج کیا گیا تھا وہ احتجاج درست تھا، مگر فوج مخالف نعروں کا علم نہیں. اب دیکھیں کہ انفارچونیٹلی عمران خان صاحب آئی ایم ایف کے مسئلے کے اوپر جس طریقے سے ان کی ایک کوشش ہے اور نظر آ رہی ہے، انہوں نے خود بھی لیٹر لکھا، اور پھر یہ جو بھی واشنگٹن میں احتجاج ہوا، اب دیکھیں کہ اس کو حالانکہ اس پی ٹی آئی کے اندر بھی لوگ ایسے ہیں جن سے اگر آپ آف دا ریکارڈ بات کریں تو وہ مطمئن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کا لیٹر آئی ایم ایف کو نہیں لکھا جانا چاہیے تھا، یا آئی ایم ایف کے جو واشنگٹن میں اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے دفاتر کے سامنے جو احتجاج ہوا وہ احتجاج بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. ایون آپ دیکھیں کہ بیرسٹر گوہر جو اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو پروٹیسٹ ہوا واشنگٹن میں اس کا ہم سے اور پی ٹی آئی سے تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر اوورسیز پاکستانی کچھ کرتے ہیں تو وہ ان کا اپنا فیصلہ. انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا، لیکن عمران خان نے یہ کہا کہ وہ درست اقدام تھا. اور جس وقت ان سے سوال یہ کیا گیا فوج کے حوالے سے کہ وہاں پہ فوج کے اگینسٹ بھی نعرہ بازی ہوئی، تو انہوں نے کہا اس کا تو مجھے علم نہیں. حالانکہ اب کل ہی کی بات ہے، آپ دیکھیں کہ یہ خبر بھی سامنے آئی کہ 7 جو فوجی ہیں جن میں ایک کرنل، ایک کیپٹن اور کچھ اور 5 جوان وہ شہید ہوئے، اور دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے. اور آپ دیکھیں کہ اس موقع کے اوپر میری ذاتی رائے میں اگر اس قسم کی بات واشنگٹن میں ہوئی تو عمران خان صاحب کی طرف سے اس کی کنڈیمنیشن ہونی چاہیے تھی. لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھ لیں کہ واشنگٹن کے حوالے سے جو بھی کچھ ہوا، آلدو بیرسٹر میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ گوہر صاحب نے اپنے آپ کو ڈسٹنس تو اس سے کیا، لیکن اس کی کنڈیمنیشن نہیں کی. تو وہ کنڈیمنیشن پی ٹی آئی کی طرف سے ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. اور انفارچونیٹلی وہ جو ایک ہے نا کہ جی جو فوج کے اگینسٹ جو بیانیے والی بات ہے اس کو ختم جو کرنا چاہیے، اس کو ختم کرنے والی بات نظر نہیں آ رہی انفارچونیٹلی. اور پاکستان کے اندر تو لوگ احتیاط کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ ظاہر کافی محتاط ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جو باہر اور خاص طور کے اوپر امریکہ میں جس طرح سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کو روکا جانا چاہیے، اور اس کو پی ٹی آئی کو بڑے کھل کے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو، عمران خان صاحب کو اس کی کنڈیمنیشن کرنی چاہیے، اور جو کہ انفارچونیٹلی کنڈیمنیشن نہیں ہو رہی. اچھا، انہوں نے یہ کہا جی کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے یہ کہا کہ جی آئی ایم ایف سے قرض لینے سے پہلے ملک میں سیاسی استحکام ضروری ہے، اور مینڈیٹ چوری کر کے دشمنی اور غداری کی گئی ذمہ داروں کے خلاف آئین کا آرٹیکل 6 لگتا ہے. آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے جو احتجاج ہوا درست تھا. آئی ایم ایف سے قرض لینے سے پہلے ملک میں سیاسی استحکام ضروری ہے. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ بات جو کہتے ہیں نا کہ سیاسی استحکام کی، تو انفارچونیٹلی آپ دیکھ لیں، اور یہ وہی والی بات اور مینڈیٹ کی والی بات بھی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ مینڈیٹ چوری ہوا، اور یہ بات وہ ڈیمانڈ بالکل صحیح ہے کہ جی اس کے لیے اگر یہ سمجھتی ہے پی ٹی آئی، اور جس طرح کے چونکہ الیکشنز میں دھاندلی کے بڑے واضح نشانات بھی نظر آئے تو اس لحاظ سے بالکل یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے آپ کو کہ جی اس کا آڈٹ کی بات کرتے ہیں آڈٹ کا بھی کریں آپ، اور جو لیکن آئی ایم ایف سے کیا اس قسم کی ڈیمانڈ، اور آئی ایم ایف کا جو پروگرام پاکستان کو قرضہ دینے کی بات ہے اس کو اس سے لنک کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ آپ سب مطلب ہے کہ پاکستان کن حالات میں ہے، کس قسم کے حالات ہیں ہمارے. اور چونکہ ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، پہلے بھی اسی طرح سے آئی ایم ایف کا جب 2023 میں جب پروگرام فائنل کر رہی تھی گورنمنٹ، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ، تو اس وقت بھی پی ٹی آئی کی طرف سے ایک ایفرٹ ہوئی کہ اس کو ڈیریل کیا جائے، اور اس وقت پاکستان بالکل ڈیفالٹ کے بالکل کنارے کے اوپر پہنچ چکا تھا. سو
اس طرح کی پالیسی کیوں ہے عمران خان صاحب کی؟ اور چونکہ عمران خان صاحب کی ہے تو پی ٹی آئی کی بھی ہے، اور انفارچونیٹلی ان کے جو لیڈرز ہیں وہ اس چیز کو، اگر آپ میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ آف دا ریکارڈ بات کریں تو بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن سامنے آ کے بات ظاہر ہے وہ نہیں کرتے. سو عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، الیکشنز میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو اب ظاہر ہے اس زیادتی کو ایڈریس کرنے کا ایک طریقہ کار ہے آئین اور قانون کے مطابق، اور اسی طریقہ کار سے اس کو ایڈریس کیا جائے گا. اور وہ ایڈریس کرنے کا طریقہ مطلب الیکشن ٹریبیونلز میں جائیں گے آپ، ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ میں جائیں گے آپ، اور وہ ایک لمبا ایک پروسیس ہے، ایک ایسا پروسیس ہے جس میں انصاف نہیں ملتا. بالکل یہ بات صحیح ہے، لیکن یہی بات 2018 میں بھی سچ تھی، یہی بات 2013 الیکشن کے بعد بھی سچ تھی، یہی 2008 کے الیکشنز کے بعد بھی یہی بات حقیقت تھی، یہی سچ تھا. تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ یا تو یہ ہوتا کہ اپنی گورنمنٹ جب ہوتی تو یہ چیزیں، یہ جو فلاز تھے ہمارے سسٹم میں، اس کو ایڈریس کرتے آپ، ٹھیک کرتے ہو. اب کہتے ہیں کہ مطلب ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی جب یہ بات کی جاتی ہے نا سارا، یعنی قرضہ آپ اس وقت دیں جب پی ٹی آئی کی حکومت آ جائے، جب پی ٹی آئی کو سیٹیں ساری مل جائیں، یعنی قرضہ آپ اس وقت دیں، یا پولیٹیکل اسٹیبلٹی اسی وقت آئے گی جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی. تو کیا جس وقت آپ کی اپنی حکومت تھی، میں 3.5 سال کی بات کر رہا ہوں، تو کیا اس وقت پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے ضروری نہیں تھا؟ تو کیا ایک تو پہلی بات یہ کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی تھی تو اس کی وجہ سے کتنی اکنامک اسٹیبلٹی پاکستان میں آئی، پاکستان میں نئے کہ اکانومی کے لحاظ سے پاکستان کی جو اکنامک ہیلتھ ہے وہ کتنی زبردست ہوئی عمران خان صاحب کی حکومت میں. بلکہ جاتے جاتے انہوں نے جو کچھ کیا، اور اس معاہدے کے اگینسٹ جو آئی ایم ایف سے انہوں نے خود ان کی گورنمنٹ نے معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے کو جس طریقے سے انہوں نے وائلیٹ کر کے جس قسم کے خطرات کی طرف پاکستان کو دھکیلا، میں تو کہتا ہوں کہ وہ بہت ہی سیریس بات تھی. سو یہ بات کہ جی اگر صرف ہمیں حکومت ملے تبھی ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، ورنہ دھرنے بھی ہوں گے، ورنہ یہ بھی ہوگا، ورنہ وہ بھی ہوگا. 2013 کے الیکشن کے بعد بھی آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑا کیمپین چلائی گئی الیکشنز کے متعلق، پھر ایک کمیشن بنا، اور آپ دیکھیں کہ اس کمیشن نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے جو تھے ان کے تحت ایک کمیشن بنا. آپ دیکھ لیں اس کمیشن نے کیا کہا کہ 2013 میں اس طرح کی دھاندلی ہوئی تھی جس کا الزام عمران خان صاحب لگا رہے تھے. سو اب وہ چیزیں جو ہیں وہ ایک سسٹم کے مطابق ہی چل سکتی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو پی ایم ایل این ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے، دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ یہ کہہ دیں کہ جی عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں ان کے لیے ہم کوئی آؤٹ آف باکس سولوشن لے کے آتے ہیں، بیکاز ان کو مطمئن کرنا ضروری ہے. تو یہ بات بڑی ایک عجیب سی ہے کہ آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو اپنے جو آپ کے سیاسی انٹرسٹ ہیں، جو پی ٹی آئی کے یا عمران خان صاحب کے جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں، ان سے کنیکٹ کر رہے ہیں، وچ از ویری انفارچونیٹ. اور کاسٹ کیا ہے؟ کاسٹ ہے آپ دیکھ لیں جو آئی ایم ایف والی بات میں کر رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کوئی ڈیل ہی نہ ہو، اور پھر دوسرا فوج کے اگینسٹ جس قسم کی نفرت مئی 9 سے سیکھا جانا چاہیے تھا سبق. یہ کیا ہے کہ جی وہاں پہ اگر آپ کو پتہ لگا تو عمران خان صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ اس کا مجھے علم نہیں. اگر آپ کو دوسری چیزوں کا علم تھا تو اس کا بھی علم ہوگا آپ کو، اور اگر نہیں بھی علم تھا تو اس کی تو اسٹرانگلی کنڈمنیشن کی جانی چاہیے تھی. لیکن انفارچونیٹلی عمران خان صاحب نے وہاں پہ کسی قسم کی ایسی کنڈمنیشن نہیں کی. پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں، اب دیکھیں یہ بھی کتنی میرا خیال ہے کہ کوئی ایک پولیٹیکل لیڈر والی بات نہیں ہے. اب جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی میٹنگ ہوئی تھی حالیہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی ان کی جو میٹنگ ہے اس میں گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کو وزیر اعظم کے ساتھ تصویر نہیں بنوانی چاہیے تھی. اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنی عجیب بات ہے. یہ کیا اچھی بات نہیں ہے کہ اگر ورکنگ ریلیشن شپ ہو، بہتر کوآرڈینیشن ہو، آپ بے شک پولیٹیکل پارٹیز، ظاہر ہے ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی، ڈفرینٹ صوبوں میں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کی گورنمنٹ ہوں گی، تو یہ اچھا ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے کہ جی صوبے اور سینٹر یا آپس میں بس ہر وقت کنفرنٹیشن لگی رہے. اور اگر فرض کریں کہ ایک اچھے طریقے سے، ایک باعزت طریقے سے ایک دوسرے کو ملا جاتا ہے، باعزت طریقے سے ایک دوسرے کو سنا جاتا ہے، اور اگر اس میں تصویر آتی ہے ایسے، اور اس تصویر کا مقصد عوام کو ایک یہ میسج آتا ہے کہ دیکھیں ہمارے ڈفرینسز اپنی جگہ ہو سکتے ہیں، ہر قسم کے پولیٹیکل ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اگر مسائل ہیں پاکستان کے تو اس کے لیے ہم مل بیٹھنے کے لیے ایک دوسرے کے لیے تیار ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ خان صاحب نے یہ بھی کوئی عجیب سی بات کی. پھر اچھا انہوں نے یہ کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کے فنڈ جاری نہیں کرے گی. اچھا پھر انہوں نے 130 ملین پاؤنڈ اسکینڈلز کے متعلق نیب کے ریفرنس کے
جو ہے اس ریفرنس کے اوپر اصل میں جو ہیئرنگ ہو رہی تھی وہاں پہ یہ جو ان کے ساتھ یہ انٹریکشن ہوئی تھی میڈیا کی، تو وہاں پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری جماعت کو یعنی کہ تحریک انصاف کو 3 کروڑ ووٹ ملے، جبکہ 3 کروڑ ووٹ 17 جماعتوں کو ملے۔ انہوں نے عام انتخابات 2024 کا فوری طور پر آڈٹ کروانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہماری معیشت ڈوب رہی ہے، ملک میں سخت اصلاحات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے گھر پر ڈاکہ مارے اور کہیں کہ بھول جاؤ یہ کیسا انصاف ہے، نہ بھولیں آپ کا جو دھاندلی کے متعلق جو آپ کے جو وہ ہیں مطالبات ہیں، اس کے لیے جو لیگل فائٹ ہے، جو کانسٹیٹیوشنل فائٹ ہے، جو عدالتی فائٹ ہے، وہ آپ کو لڑنی چاہیے۔ لیکن معیشت جو آپ کو کہہ بھی رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ معیشت ڈوب رہی ہے، تو اس کو ڈبونے میں آپ کا کردار یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کردار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہاں پہ آپ کو یہ ہے کہ آپ کہیں کہ ہم جہاں ہماری حق تلفی ہوئی وہ حق لینے کے لیے ہم لڑیں گے، لیکن پاکستان کی خاطر، پاکستان کی معیشت کی خاطر ہم ہر ایک کے ساتھ مل کر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ بات جو ہے وہ اس قسم کی بات وہ نہیں کر رہے، اور اسی طرح کی ہے اور بھی ڈیٹیلز ہیں۔ پھر انہوں نے یہی بھی کہا کہ جی یہ جو 180 ملین پاؤنڈ کا جو اسکینڈل ہے اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ ریفرنس بیسیکلی اس لیے بنایا گیا کہ اگر میں باقی جو میرے خلاف جو کنوکشنز ہیں اس میں میرے حق میں فیصلہ آتا ہے اور میری بریت ہوتی ہے، تاکہ مجھے ایک اور مقدمے میں ڈال کے تو مجھے ضمانت نہ ملے اور میں پھنسا رہوں اسی طریقے سے۔ تو یہ اس طرح کی عمران خان صاحب نے باتیں کی، لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے کہ آئی ایم ایف کے اوپر اور پھر فوج کے متعلق جو جس طرح وہ نعرہ بازی واشنگٹن میں ہوئی، یہ وہ ایشوز ہیں جن کے اوپر میرا خیال ہے کہ سیریسلی پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو اپنی پالیسیز کو ریویو کرنا چاہیے۔ یہ پالیسیز پاکستان کے لیے کسی بھی لحاظ سے پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔